الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے تزکیے کا ذکر کیا ہے، وہ سکی ہی ہمارے محبوب صحابہ اکرام کے باطن کو پاک کرے. دل کی محنت کا نام تزکیہ ہے. دل جو محنت کرتا ہے وہ تزکیہ کہلاتا ہے. جسم جو محنت کرتا ہے وہ عبادت کہلاتی ہے. جسم نماز پڑھتا ہے، جسم روزہ رکھتا ہے، جسم حج عمرہ کرتا ہے، اور دل غیر اللہ سے پاک ہوتا ہے، یہ تزکیہ ہے. ہر غیر اللہ سے دل کو پاک رکھنا اور دل میں کسی غیر کو نہ آنے دینا اور دل کا مشقت کرنا اور دل کا راہ مولا پہ محنت کرنا، اس کا نام تزکیہ. دل بادشاہ ہے، آزاد رعایا ہے. تو آپ بتائیں، رعایا کی محنت پر مزدوری کم ہوگی اور بادشاہ کی محنت پر مزدوری زیادہ. انسان دو قسم کی محنتیں کرتا ہے. ظاہری محنت ہے، جسم محنت کر رہا ہے، تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، درس و تدریس کر رہے ہیں، طالب علمی کر رہے ہیں، جسم محنت کر رہا ہے. ایک دل محنت کر رہا ہے، نفس اور شیطان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ دل گناہوں سے بچتا ہے، حرام تمناؤں کا خون کرتا ہے، دل میں اٹھنے والی خواہشات کو اللہ رسول کے حکم پر قربان کرتا ہے. یہ دل کی محنت ہے. جو بادشاہ محنت کرے گا تو مزدوری بہت اونچی ملے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مزدوری کیا رکھی ہے؟ دل کی محنت کی مزدوری اللہ کی ولایت اور دوستی. اس لیے پیغمبر سلام نے بخاری شریف میں آتا ہے التقویٰ ہا ہونا و اشارہ یا قلبی، اور میں تقویٰ یہاں ہے، یعنی یہ جو دل محنت کرتا ہے. کیونکہ دل میں جب گناہ کے ارادے آتے ہیں اور نفس و شیطان اس کو گناہ پر لگانے کی کوشش کرتا ہے، یہ دل انکار کرتا ہے، نہ نفس کی مانتا ہے، نہ معاشرے کی مانتا ہے، نہ شیطان کی مانتا ہے. اپنے اٹھنے والے تمناؤں کا یہ خون کرتا ہے. گو بہت بلبلے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ولایت ہے. اپنی ولایت کو تقوی پر رکھا ہے. ولایت کو نمازوں پر نہیں رکھا، نماز پڑھو گے ولی اللہ بن جاؤ گے. نہیں، اس نماز کے ساتھ تقویٰ بھی ہونا چاہیے.
اس روزے کے ساتھ تقویٰ بھی ہونا چاہیے، اس حج عمرے کے ساتھ تقویٰ بھی ہونا چاہیے، اس جو ہے دعوت تبلیغ کے ساتھ تقویٰ بھی ہونا چاہیے، اس جہاد کے تقویٰ بھی ہونا چاہیے، اس درس و تدریس کا تقویٰ بھی ہونا چاہیے۔ اگر دل کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے تو پھر دیکھو ظاہری محنت کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عالم ہے، قاری ہے، سخی ہے، شہید ہے، لیکن دل اندر سے اس کا خراب تھا، ظاہری محنت بہت بڑی تھی، فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کسی کو کبر روک دے گا، کسی کو بخل روک دے گا، کسی کو عجب روک دے گا، کسی کو حرام تمناؤں کرتے کرتے دل کو گندا کرنا روک دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مہر دل کے اوپر لگتی ہے، دل گندا ہوتا ہے، دل کی صلاحیتیں ختم ہوتی ہیں، اس لیے وہ یزکیہم، ہمارے محبوب ان کے دل کو پاک کرے۔ جب دل کی زمین پاک ہو جائے گی پھر ان میں آنے والا علم اور ان میں آنے والا عمل سب کا سب بہت اعلیٰ قسم کا ہو جائے گا۔ یزکیہم، یہ دل کی محنت کا نام ہے۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے اللہ والے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوں گے، کوئی ذکر نہیں کر رہے، تلاوت نہیں کر رہے، دل کا جائزہ لے رہے ہیں کہ دل میں کیا ہے، کوئی غیر تو نہیں ہے، کوئی کبر تو نہیں ہے کہ کسی کو حقیر سمجھتا ہوں۔ دینداروں کو کبر کے راستے سے مارتا ہے، میں بہت اچھا ہوں، یہ دیکھو کیسے استغفر اللہ استغفر۔ اس لیے کہ ساری تو خدا کی توفیقات ہیں۔ آپ اگر نمازی ہیں آپ کا کمال ہے، کوئی کمال نہیں۔ آپ مومن ہیں آپ کا کمال ہے، کوئی کمال نہیں۔ ان کی عطا ہے، آپ کو دے دی، توفیقات دے دی، کل کو اس کو دے دے، ہو سکتا ہے ہم سے آگے نکل جائے، ہم خچر رہے وہ گھوڑے کی اولاد ہو اور آگے بھاگے کہیں سے کہیں نکل جائے۔ چنانچہ کتنے بڑے بڑے گناہگاروں کے بارے میں آتا ہے، جب اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا تو کتنے لوگ پیچھے رہ کر وہ آگے نکل گئے، حالانکہ ان کی زندگی گناہوں کے اندر گزر رہی تھی، لیکن جب ان میں اللہ نے صلاحیت، جب توفیقات دی، چاند کی رفتار بھی کم پڑ گئی ان کی رفتار کے ساتھ، ایسے خدا تک پہنچے۔ کتنے اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے، کتنے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے بارے میں ایسے آتا ہے۔ وہ زکی ہی، تو جب بادشاہ مزدوری کرے گا اس کا صلہ بھی اونچا ملے گا، اس لیے تزکیہ زکی میں آپ ان کے باطن خود پاک نہیں ہو سکتا، آدمی پتہ بھی نہیں چلتا اس کو۔ آدمی کہتا ہے میں صحت مند ہوں، ڈاکٹر ٹیسٹ لیتا کہتا آپ کہاں سے صحت مند ہیں، آپ کو تو کینسر ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں کون سی اسٹیج پر پہنچا ہوا ہے، آپ کے اندر تو فلاں ہے، آپ کو تو شوگر ہو گئی، آپ کے تو دل کا وال بند ہے، حالانکہ دیکھنے میں صحت مند تھا۔ بھائی یہی ہار روح کا ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، صحت مند ہوں، یہ تو طبیب روحانی بتائے گا کون سی بیماری۔ بلکہ میرے مرشد تو فرماتے تھے روحانی طبیب کے پاس انسان آتا جاتا رہے تو اپنی بیماری کا خود ہی ادراک ہونے لگتا ہے، خود ہی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ فرمایا کہ وہ آئینے کی طرح ہوتے ہیں، جب انسان آئینے کے سامنے جاتا ہے تو اس کو اپنے عیب نظر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کام ہوتا ہے، اس کو احساس ہو یار میرے اندر تو بڑی کوتاہی ہے، میں تو نہیں سمجھا تو میں تو کامل ہوں، کیونکہ انسان کو شیطان جو ہے ہر ایک کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ تو کامل مکمل ہے، میں اس کا انٹرویو کر لوں کہتا جی میرے اندر تو کوئی کمی نہیں۔ اس لیے میں اکثر یہ ملفوظ بیان کرتا ہوں، شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت قیمتی بات ہے، پر میں انسان کا دوسرے انسانوں کی نظر سے گرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنی نظر سے گرنا مشکل ہے، اور جب تک اپنی نظر سے نہیں گرے گا خدا کے ہاں کوئی مقام نہیں پائے گا۔ ہر آدمی کہتا میں ٹھیک ہوں، دوسری نظروں میں گر جائے گا، جن کو میں اور آپ برا سمجھ کر انٹرویو کر لوں کہے گا میں کہا سے بھائی میں تو بہت اچھا آدمی، اپنی نگاہ سے نہیں گرتا، کیونکہ اپنے عیبوں پر نظر نہیں ہے، آنکھ دوسروں کو دیکھتی ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتی۔ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، چراغ جلاؤ گے اوپر روشنی ہے نیچے اندھیرا ہے، دوسروں کو دیکھتا ہے فلاں ایسا فلاں ایسا، اپنے کو نہیں دیکھتا کہ خود کیسا ہے، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اس لیے میں تو آج کل یہی کہتا ہوں، ہر جگہ کہہ رہا ہوں بھائی
इस तरह गाड़ी चलाओ जैसे ब्रेकर हो। क्या ब्रेकर होते हैं, वो इंसान खुली रफ्तार से नहीं चलाता, एहतियात से ब्रेक लगाता है, फिर उसको पार करता है, फिर थोड़ा तेज करता है, फिर रुक जाता है, फिर ऐसी जिंदगी बसर करो। इस तरह नहीं कि जिस तरह चली जा रही है नफ्स और शैतान और मुआशरे के बहाव में हमने अपने आप को डाल दिया है। नहीं, रुक रुक कर चलो यार, मुझे कैसे जिंदगी बसर करनी चाहिए, ये सोच अगर हम में आ गई तो इंशाअल्लाह ताला ये ब्रेकें लगते लगते बस गुनाहों से रुक कर खुदा के रास्ते पे चल पड़ो। मोटरवे तुम्हें मुहैया हो जाएगा। सिरात मुस्तकीम मोटरवे है, बहुत बड़ा मोटरवे। सिरात मुस्तकीम वो रास्ता जो बड़ा भी हो, सीधा भी हो, शॉर्टकट भी हो। तीनों खुसूसियात को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। अल्लाह वहां चढ़ा देंगे जब इन रास्तों से दूसरे रास्तों से रुक रुक कर फिर वहां चढ़ जाए। चलो अब इधर आ जाओ, अब हम तुम्हें मोटरवे देते हैं। और अगर ऐसी जिंदगी बसर करेगा जैसे चल रही, अल्लाह में माफ फरमाए, कोई खबर नहीं है दिन कैसे गुजरना। शाम एक रूटीन है, सुबह से शाम और शाम से सुबह, कहीं ब्रेक लगा कर नहीं सोचते कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, किधर जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, दिल की मेहनत, दिल की मजदूरी, बादशाह मजदूरी करता है, फिर चला भी बहुत आला है। ये हमारे हजरत वाला वाक़या सुनाया करते थे ना, एक घसियारा था, हर वक्त दुआ करता, अल्लाह मैं घास खोदता हूँ सारे दिन, शाम को बेचता हूँ, थक जाता हूँ, इबादत नहीं कर पाता, अगर मुझे तो 2 रोटी अगर सुबह शाम दार रोटी मिल जाए तो मैं हर वक्त अल्लाह अल्लाह करूँ। अल्लाह ने सुन ली और मैं ठीक है, जाओ जंगल में चले जाओ। खुरपा और वो टोकरी रख दी, सुबह को 2 रोटी दाल आ जाती, शाम को 2 रोटी दाल आ जाती, गैर से इंतजाम हो गया। अब सारा दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे। उन्हीं दिनों में हज़रत इब्राहिम बिन अदब रहमतुल्लाह अलैह, बलख के बादशाह, ये बलख अफगानिस्तान में सल्तनत थी, बलख के बादशाह सल्तनत छोड़कर अल्लाह के रास्ते में चल पड़े। उनको मौला चाहिए था, दिल पे धुन लगी थी कि मुझे खुदा कैसे मिलेगा। आखिर इसी धुन में बादशाह को छोड़ा, निशापुर के जंगल में चले गए। वहां गए तो देखा कि एक झोपड़ी में एक अल्लाह वाला है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। उनसे मिले, बड़े खुश हुए भी चलो 2 हो गए। तो उसने कहा कि भाई देखो, मेरे लिए तो 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम खैर से आती है, आप अपना इंतजाम खुद कर लेना। उन्होंने कहा कोई मेरी कोई फिक्र की जरूरत नहीं। उसको पता नहीं था तो बादशाह है, इतना बड़ा हौसला है, सल्तनत छोड़ देना कोई आसान काम है। आज छोटी सी ख्वाहिश हमसे भी छोड़ी जाती, थोड़े से पैसों का लालच आ जाए कि यार यहाँ 50,000 और वो मिल रहे हैं और मशकूक पैसे, छोड़ने को तैयार नहीं, जान निकल जाएगी। बड़े बड़े दीनदार गिर जाते हैं, औंधे होकर गिर जाते हैं, सारी दीनदारी निकल जाती है। हमारे हौसलों का ये आलम है। हालांकि दूसरी तो अल्लाह खजाना लेकर खड़े होते हैं, ये बंदे इसको छोड़ता कि तुझे खजाना दूं, लेकिन वो मर जाता है, मशकूक पैसे पर मर जाता है। अजीब बात है, बिल्कुल हौसला नहीं। लेकिन इसको फतूह कहते हैं, फतूह, इसको अल्लाह वाले फतूह कहते हैं कि इंसान में इतना हौसला हो कि अगर अरबों करोड़ों भी उसके सामने आए और उसके अंदर शक व शुबा है, लात मार दे। कहा कि मुझे नहीं चाहिए, भूखा रहना गवारा है, लेकिन मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। हम उस महबूब की उम्मत है जिसने कुफार से कह दिया था, एक हाथ पर सूरज रख दो, एक पर चांद रख दो, मैं दावत हक से बात आने वाला नहीं। और हम थोड़े से लालच हो जाए, नौकरी का मसला हो जाए, ठीक है जी ठीक है, और काम किसी को नहीं होता, अगर फायदा नहीं होता, नुकसान प्राइज बॉन्ड लिया हुआ है, जमाना जहन में ले लिया, अब दीनदार हो गया, नेक हो गया, अब अभी उसने उसको बेचा नहीं कि जनाब उसमें लॉटरी निकल आई, हिम्मत नहीं है छोड़ने की, हिम्मत नहीं है। बात है, यही पता चलता है कितने पाने में। और जी उस पर 1 लाख रुपए निकला, फतवा पूछता फिरता है, इसके जायज होने की कोई जरूरत है? हम कहते यार तुम अपने आप को देखो,
تم پوچھ رہے ہو جائز ناجائز پوچھ رہے ہو اس مسئلے میں، تمہیں خود بھی پتہ ہے کیا ہے. میرے کہنے سے اگر میں کہوں جائز ہے تو جائز ہو جائے گا. صرف کہ بھائی کوئی بہانہ مل جائے تاکہ اگلے کی گردن پر ڈال دیں. یاد رکھو بہت خطرناک چیز ہے. یہ پیغام فرمائے سب سے قلبک، اپنے دل سے فتویٰ طلب کر. بھائی رفتہ کل مفتون، اگر جب مفتی فتویٰ دے دیں اپنے دل سے پوچھ. ہاں تو چکر بازی دے کر فتویٰ لے سکتا ہے جوان کا، لیکن تیرا دل جانتا ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے، چھوڑ دے. بلکہ پیغمبر اسلام نے یہاں تک فرمایا کہ میرے دربار میں، رسول اللہ کے دربار میں بعض لوگ آتے ہیں، وہ اپنی بات کرنے میں دوسرے کے بنسبت زیادہ اچھے دلائل دیتے ہیں، تو میں اگر ان کے حق میں فیصلہ بھی کر دوں تو دوسرے مسلمان بھائی کا مال اس کے لیے حلال نہیں ہوگا رسول اللہ کے فیصلے کے بعد. اب بتائیے، آپ فیصلہ کر دیں کہ یہ چیز تیری، فرما الحن بحجتہ، اپنے دلائل بیان کرنے میں زیادہ فرق. دوسرا بیچارہ اپنی بات نہیں کر سکا، اب قاضی تو اس پر فیصلہ کر دے گا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ چیز اس کی نہیں ہے، تو پتہ ہے چیز اس کی، تو پتہ ہے چیز اس کی نہیں. الحن بحجتہ، ویسے اس کے لیے جائز نہیں ہو جائے گا. رسول اللہ فرما رہے ہیں آپ بھی اگر کہہ دیں چیز اس کی ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے، ظاہری دلائل پر فیصلہ کر دیا، میں وہ چیز اس کے لیے ہونے والی نہیں. تو بادشاہ چھوڑ دینا معمولی حوصلہ نہیں تھا، اس لیے کہ میں اللہ کو پانا. یہی وجہ ہے دنیا میں کتنے بادشاہ گزرے ہیں، کبھی مسجدوں میں ان کا ذکر کیا ہم نے؟ کوئی عالم ان کا بزرگ کرے گا ذکر ان کا؟ لیکن بادشاہ نے فقیری اختیار کی. آج کئی سو سال بعد ہی مسجد میں اس کے تذکرے ہو رہے ہیں، تو خدا کا پیارا بن کر گیا. اللہ کتنے بڑے بڑے بادشاہوں کی کتنی تاریخیں ہیں، پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہتا ان کے حالات کو. تو ان کا آپ فکر نہ کریں. اب رات ہوئی تو پورا نشا پور کا جنگل جو ہے وہ کھانے کی خوشبو سے مہک گیا، پورا نشا پور کا جنگل. وہ جو درویش تھے، گھسیارے جو تھے، گھاس بیچنے والے، پریشان ہوئی یہ کیا ہے یہ خوشبو کھانے کی. دیکھا ابراہیم بن ادم وہ بھی قریب بھی ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں پر جنت کا دسترخوان آیا ہے جس پر انواع اقسام کے کھانے. وہ ان کے پاس لے کہا کہ آپ بھی تناول فرمائیں، میری روٹی بھی آ گئی، آپ کی روٹی پہلے آ گئی، میری بھی اللہ نے بھیجی. تو ان کے دل میں تھوڑی سی وہ پیدا ہوئی، وہ جو گھسیارا تھا اس کے دل میں تھوڑا سا ایک اعتراض سمجھیں یا ناز کی بات سمجھیں. اعتراض تو نہیں کہ ناز اس کے دل میں آیا. رات کو جب تہجد میں اٹھے، اللہ 10 سال ہو گئے مجھے نیشا پور کے جنگل میں تیری عبادت کرتے ہوئے، وہی 2 روٹی اور دال صبح شام ملتی ہے. یہ نئے نئے فقیر درویش آیا ہے، اس کے لیے دسترخوان آ رہے ہیں، عجیب ہے. اللہ آپ کا بھی عجیب انصاف ہے. میں اعتراض تو نہیں کرتا لیکن حکمت مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اور فرشتے بھی انہوں نے بھی کہا تھا آدم السلام بارے، اعتراض ہی کیا تھا؟ حکمت. ہمیں حکمت سمجھ میں نہیں آئی، یہ مٹی کے پتلے کو کیوں خلیفہ بنا رہا ہے، ہم فرشتے جب موجود ہیں. اللہ نے فرمایا کہ بھائی عبادت گزارنی چاہیے، ہمیں عاشق چاہیے، عاشق جان کٹانے والے چاہیے. خالی عبادت گزارنی چاہیے، تسبیح پھیرنے والے چاہیے، ہمیں عاشق چاہیے جو سب کچھ ہم پر فدا کرتے ہیں، وہ چاہیے. جان ہتھیلی پر رکھ کر دربار میں اپنے سر لے کر آئے، کوئی پیٹ کٹا ہوا لے کر آئے، کوئی سر لے کر آئے، ہمیں ایسے ایسے عاشق چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، او گسیری اٹھا کھرپا، اٹھا اپنی ٹوکری، جا سارے دن گھاس کاٹ اور پھر اپنی روٹی خود کما. ہم نے تجھ پر احسان کیا کہ تجھے روٹی، یہی دار روٹی کے لیے تو صبح سے شام تک محنت کرتا تھا اور بڑی مشکل سے میسر آتی تھی. اب تمہیں مل رہی، ہمیں بھی راضی کر رہا اور مفت روٹی کی تجھے فکر نہیں. تو نہیں جانتا یہ سلطنت ہم پر لٹا کر آیا ہے، جو یہ بادشاہ ہے جو مزدوری کر رہا ہے،
تو مزدور ہے جو مزدوری کر رہا ہے، تو بادشاہ کی مزدوری زیادہ ہوتی ہے جب دل مزدوری کرتا اللہ اپنی ولایت اور دوستی عطا فرماتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِ وَيُعْلِمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اب کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ جب انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے پھر اس کی نماز حقیقت حاصل کرتی ہے، اس کی عبادات حقیقت حاصل کرتی ہے، پھر اس کا دینی محنت حقیقت حاصل کرتی ہے، درس و تدریس حقیقت حاصل کرتی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے، ظاہری چیزیں ان میں جان نہیں ہوتی۔ زکی ہی باطن کو پاک کریں، ہمارے محبوب باطن کو آپ پاک کریں، خود پاک نہیں ہوگا، دوسرا رب پیغمبر کرے گا، نائبین پیغمبر کریں گے۔ اس لیے تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اتنا عظیم الشان انسان ہے، نے ویسے تھوڑی کہہ دیا۔ شیخ فرمایا کرتے من جویم زی سپس راہ اصیل، اے لوگو میں آسمان کا راستہ تلاش نہیں کروں گا کہ میں آسمان تک اللہ تک ایسے پہنچ جاؤں، یوں نقب لگا کر سیدھا اوپر چلا، ویسے نہیں تلاش نہیں کروں، ایسے نہیں جانا میں نے۔ ایسے جانے والے واپس بھی آ گئے، شیطان پہنچ گیا تو واپس آ گیا۔ ہمارے سامنے مثال ہے، کھلی مثال ہے۔ کہاں تک پہنچ گیا؟ عزازیل، شیطان کا نام تھا عزازیل، عزازیل عبدالعزیز۔ ایل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، ایل اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تورات انجیل میں ایل کہا جاتا ہے، ایل یہ اللہ کے معنی میں، اس لیے جبرائیل عبداللہ، اسرافیل عبداللہ، میکائیل عبداللہ، عزازیل عبدالعزیز، عزیز اللہ، یہ معنی ہے۔ ایل اللہ